اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی سفر مدینہ سے کربلا کے سلسلہ میں جاری ہے۔ تو آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں، جب امیر شام کی رحلت کے بعد یزید تخت حکومت پہ بیٹھا تو اس نے جہاں پر اور بہت سارے لوگوں کو بیعت کے لیے کوششیں کی اور نامے لکھے، اور امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کا جو والی تھا اس کے نام امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا، تو جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا تقاضا کیا وہاں پہ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بھی اس سے بھی بیعت کا تقاضا کیا اور مطالبہ کیا۔ اور ہم اپنی پہلی گفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر یہ عبداللہ ابن زبیر امام علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھا تھا، اور جب یہ ولید کا قاصد آیا تو امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہمیں بلانا چاہتا ہے، تو وہاں پہ امام نے جواب بھی دیا اور فرمایا تھا کہ امیر شام جو ہے وہ دنیا سے رحلت کر گیا ہے اور یزید حکومت پہ تخت پہ آ بیٹھا ہے اور وہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو یعنی وہاں کی گفتگو میں یہ عرض ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر ان افراد میں سے ہے کہ جس سے یزید نے باقاعدہ بیعت کا مطالبہ کیا، اور یہی وجہ بنی کہ عبداللہ ابن زبیر مدینہ سے مکہ کی طرف راہ فرار اختیار کی، وہاں سے مدینہ کو چھوڑ کے یہ مکہ میں آیا، اور اس نے آ کے یہاں پہ خانہ کعبہ کو یعنی خدا کے گھر کو آ کر پناہ گاہ اپنے لیے بنایا، اور وہیں پہ اس نے کچھ عرصہ جو ہے وہاں پہ قیام کیا۔ اور اسی دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہوتی ہے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، اور اس میں چونکہ یہ پہلے سے امام علیہ السلام سے پہلے آ کر مکہ میں یہ پہنچ چکے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں تشریف لے مکہ میں، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اکثر اوقات وقتاً فوقتاً جو ہے یہ عبداللہ ابن زبیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا، اور امام علیہ السلام سے مختلف موضوعات اور خصوصاً اس بیعت کی اعتبار سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ایک گفتگو میں کہا کہ چونکہ آپ کے پاس جس طرح افراد ہیں، عراق کے شیعہ اور عراق کے لوگ، کوفہ کے لوگ جس طرح آپ کو دعوت دے رہے ہیں امام علیہ السلام کو، جب کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر باندھ لیا ہے اور مکہ تشریف لے کر آ گئے ہیں، تو بہت سارے اہل کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے امام علیہ السلام کو اور کہا کہ دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس عراق تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے، ہم آپ کی نصرت بھی کریں گے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے امام کو کہا کہ جس طرح آپ کے پاس افراد موجود ہیں اور آپ کے ماننے والے شیعہ اور کوفہ کے لوگ آپ کی حمایت اور مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر میرے پاس اس طرح کے افراد ہوتے تو میں مکہ سے عراق کی طرف جانا، خروج کرنا، اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا اور اس کام کو ترجیح دیتا۔ یہاں پہ یعنی یہ امام علیہ السلام کو یہ ایک مشورہ اور پیغام بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں عبداللہ ابن زبیر امام علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ہاں البتہ اگر آپ یہاں پہ قیام فرمائیں، مکہ کے اندر تشریف رکھیں اور یہیں پہ اس کو اپنا مرکز اور محور بنا دیں، تو میں آپ کی بیعت بھی کروں گا اور آپ کی نصرت بھی کروں گا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ اے ابن زبیر لئن ادفن بشاتی الفرات احب الی من ان ادفن بفناء الکعبہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، میں خانہ کعبہ میں دفن ہونے سے بہتر اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں فرات کے کنارے میں شہید ہو جاؤں، یعنی یہاں پر دفن ہونے سے اور یہاں پر شہید ہونے سے بہتر میں اس کام کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں فرات کے کنارے یعنی کربلا، وہاں پر میں اس علاقے میں جا کر شہید ہو جاؤں۔ اور یہاں پر ایک جملہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر مزید آگے بڑھ کے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کی حرمت اور احترام کو جو ہے بچانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، کیونکہ میرے جد نے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات اور حالات رونما ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی جو ہے حرمت پامال ہو۔ تو فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کے حالات کو دیکھ رہے تھے، وہاں پہ جو حالات تھے امام کے سامنے موجود تھے، اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام جانتے تھے کہ اگر مکہ ہی میں رہتے، اسی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں بدل کے جو ہے وہاں پہ حج سے پہلے ہی مکہ کو چھوڑا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ امام جان رہے تھے کہ یزید کے جو سپاہی تھے اور یزید کا جو لشکر تھا وہ مخفیانہ طور پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ کے اندر شہید کرنا چاہتے تھے، اور ان کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ اس طریقے سے جو ہے امام علیہ السلام کا جو قیام اور ہدف ہے جو ہے اس کو چھپایا جا سکے۔ جو امام کی تحریک ہے، جس تحریک کو امام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہم یہ کہیں گے کہ جب امام کو کعبہ میں شہید کر دیا جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں معلوم نہیں ہو سکے کہ کون مارنے والا تھا، اور امام کی تحریک کا جو ہدف تھا وہ بے ثمرہ اور بے نتیجہ رہ جاتا، اور آج تک یہ معمہ رہ جاتا کہ امام علیہ السلام کا قاتل کون تھا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ میں کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا اور میں مصمم ہوں اپنے اس ارادے جانے پہ۔ تو پھر یہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کا جو کریکٹر ہے اور جو کردار ہے وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اس نے سکوت کیا، اور پھر ظاہری طور پہ یہی ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور یہ مکہ ہی میں رہا۔ اگر تو یہ اپنے اس بات میں صادق ہوتے، اور اس کا ایک کنایہ یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں، تاریخ طبری والے نے بھی لکھا ہے اور بھی مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب امام علیہ السلام کو اس نے یہ مشورہ دیا تو امام نے اس کی عدم موجودگی میں کنایتاً یہ کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں مکہ کے اندر نہ رہوں، بلکہ اس کا تمایل اور ان کا عبداللہ بن زبیر کا جو ہے فکر یہی ہے کہ یہ امام جو ہیں یہاں سے چلا جائیں، کیونکہ یہ جانتا تھا اور لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر امام علیہ السلام مکہ کے اندر رہتے ہیں تو امام جو ہے، امام علیہ السلام کی ذات کو مرکزیت حاصل تھی، امام مسلمانوں کے دلوں کا ایک مرکز اور محور تھے، لہٰذا امام کی موجودگی میں کسی اور کے لیے محال تھا کہ کوئی لوگ اس کی طرف مراجعہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کی بات کو سنیں۔ تو یہاں سے امام علیہ السلام کے کلام سے بھی اور خود عبداللہ ابن زبیر کے عمل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ تو خود امام کی طریقہ سن کر بھی ہیں، کچھ کو امام نے خط لکھی ہیں، لیکن یہاں پہ موجود رہا اور امام کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہاں پہ جو ایک پیغام اور نتیجہ ہے، یہ جو خواص ہیں، یہ جو افراد ہیں، یہ ہر معاشرے کے لیے، ہر جامعہ کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر یہ ایک نمونہ عمل ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے افراد، 3 قسم کے گروہ ہر معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ ایک گروہ ہوتا ہے حق پرستوں کا گروہ، جو بڑا واضح اور کلیئر ہوتا ہے، اہل ایمان کا گروہ، اس کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کا، جو بالکل اس اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے اور ان کا بھی معلوم ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک درمیان کا طبقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے منافقین کا طبقہ، وہ ہوتا ہے یعنی وہ افراد جو نفاق کے اندر دوچار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں اس مشکل میں، اور اسلام نے سب سے زیادہ جس طبقے کو خطرناک قرار دیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے پروردگار عالم نے منافقین کا جو تذکرہ کیا ہے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی طوالت کے ساتھ اور بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جو منافقین کا گروہ ہے وہ اسلامی معاشرہ کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو تطبیق کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان باتوں کا تذکرہ جو ہے شیعہ اور اہل سنت برادران کے تمام مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے، یعنی کربلا میں جس کا جو کردار رہا ہے، جو اس سے پہلے جتنی تحریکیں ہوئی ہیں اس میں جس کا کردار رہا ہے، تو یہاں پہ یعنی ہمیں جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس سے پیغام لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم افراد کی طرف نہ دیکھیں، ہم ایک فرد کو نہ دیکھیں، ہم شخصیت کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا کردار اس زمانے میں کیا رہا تھا اور اس کا شمار کس طبقہ میں ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم پیغام لے سکتے ہیں۔ اور وہ پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام بھی یہ ہے کہ یہ خطرناک ترین گروہ یہی ہوتا ہے کہ جو منافقین کا ہوتا ہے، اور اگر یعنی دو پہلو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی مشورہ دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ شامل نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کردار ہے، مثلاً امام علیہ السلام کو ایک مشورہ بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ حمایت کرنے والے لوگ وہاں پہ کوفہ میں اور عراق کے اندر موجود ہیں، لیکن در حقیقت عملی طور پہ امام کا ساتھ نہیں دیتے اور بعد میں مکہ ہی میں موجود رہتے ہیں اور بعد میں خلافت کے نام پہ اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں، اور جس میں ان کا شعار یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین ہیں، جنہوں نے امام علیہ السلام کو شہید کیا ہے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یعنی اپنی حکومت کی جو بنا رکھی انہوں نے، وہ اسی نعرے کے ساتھ رکھی کہ امام حسین کے جو قاتلین ہیں ان سے ہم انتقام لیں گے۔ لیکن بعد میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر اپنی اسی خلافت اور اپنی اسی حکومت کو ہی انہوں نے بچایا، اور پریکٹیکلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یعنی یہ عملی اقدامات نہیں کر سکے کہ جس طرح مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے انتقام لیا، تو اس طرح کے اقدامات یہ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس طبقہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ہمیں اپنے وظیفہ کو بھی شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر معاشرے کے اندر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اس طبقہ کی شناخت بھی ضروری ہے، اور اس طبقہ کا جو وظیفہ ہوتا ہے اور اس طبقہ کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں معاشرہ کے اندر، ان کی شناخت بھی ضروری ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔